اللہ کا رنگ کیسا ہے، اللہ کا روپ کیسا ہے، اللہ دکھتا کیسا ہے۔ یہ صحابہ کا سوال ہے، یہ اہل حدیثوں کے صدر کا سوال ہے۔ میری مٹھی میں کیا ہے؟ اب نبی بولے انہیں اتنا چھوٹا سوال کر رہا میرے سے، میں اگر بولوں تو یہ میری شان کے خلاف ہے۔ نہیں بھائی، ایک عالم دین آیا، آپ کو بول رہے ہیں مولانا صاحب اعلان کرے، کنز الایمان دارالعلوم کنز الایمان کے بانی و ناظم اعلیٰ اعلان کرے کہ جس کو جو سوال کرنا ہے مولانا سے پوچھو۔ تو ایک جنا کھڑے ہو کے پوچھ رہا، مول صاحب وضو میں کتنے فرض ہے؟ انہوں بولیں گے ارے چلر، چھوٹے چھوٹے سوال نہ کر، بڑے مسئلے پوچھ جو حل نہیں ہوتے۔ یہ تو مسجد کے امام صاحب بھی حل کر لیتے۔ نہیں بھائی، سوال کرے تو عالم کی پوزیشن کے اعتبار سے کرنا۔ یہاں تو عالم نہیں، ابو جہل کے سامنے نبی کھڑا تھا، نبی سے پوچھا یہ مٹھی میں کیا؟ نبی بھی شان والے نبی ہے، حضور نہیں بولے تیری مٹھی میں کنکر ہے۔ حضور بولے کیا دیوانہ ہے، اتنا چھوٹا سوال کرتا میرے سے؟ حضور بولے ارے دیوانے، میرے سے کیا پوچھ رہا تیری مٹھی میں کیا ہے؟ وہ مٹھی میں جو ہے اس کو پوچھ میں کون ہوں۔ بولے قربان جائیں جی میرے نبی کے۔ نبی نے کہا جو تیری مٹھی میں ہے اس سے پوچھ میں کون ہوں۔ اللہ اللہ، قربان جائے۔ ابو جہل اتنا تھرڈ کلاس تھا، لوور مائنڈڈ، ٹیپیکل مائنڈ، مینٹلی ریٹائرڈ۔ خاموش جلیانا نہیں، نیچے منڈی ڈالو۔ پوچھا بھائی کنکر پوچھ رہا ہے، کنکر بول وہ سامنے کون ہے، سامنے کون ہے؟ انہیں بھی ایسی کر رہا، ان لوگوں کے اس کے سوالات بھی ایسی تھے، ان کے سوالات ایسی تھے۔ وہ شربت بنانا قرآن میں ہے کیا؟ کھیر پوریاں بنانا قرآن حدیث میں ہے کیا؟ فاتحہ دینا قرآن حدیث میں ہے کیا؟ سلام پڑھنا قرآن حدیث میں کیا؟ کیا چچورے پنے کے سوالات کر رہا رہے تو؟ ایک دم تھرڈ کلاس ہے انہیں بھی۔ کہاں جاتا وہ خاندانی اثر؟ دیکھو میرے بھائی، تم حق اور ایمان سے بولو، نہیں سمجھ میں آیا تو میرے کو 1000 خود پوچھو، میں سمجھائے تک نہیں جاتا ہوں آپ سے۔ دیکھو یہ جو کھیر پوریاں ہیں، یہ جو 11ویں کی بریانی ہے، یہ رجب کے کنڈے ہیں، یہ جو ہے فاتحہ کے شربت ہے، یہ سب، یہ جو کھیر پوریاں یہ سب کون بنا رہے ہیں جی؟ اجی ہمارے امی۔ سنی کہاں لگائے امی؟ کون بنا رہے بھائی؟ امی، باجی، بیگم۔ ہمارے بیگم پوریاں بناتے، ہمارے امی کھیر بناتے، ہمارے بہنا شربت بناتے، ہمارے بیٹیاں روٹیاں ملتے۔ اس پہ فاتحہ دیکھا ہے تو انہیں پوچھ رہا قرآن میں ہے کیا، حدیث میں کیا؟ میں خوب ٹینشن میں آیا، قرآن ہمارے امی پہ اتری کیا؟ قرآن آئی 1400 سال پہلے، کھیر آئی صبح میں۔ وہ صبح کی کھیر کو 1400 سال پہلے کی قرآن میں کہاں سے لائیں گے رے؟ کھانے کا آئٹم ہے، کھا۔ ارے کھاؤ بولے تو اس کو قرآن میں کہیں کو ڈھونڈتا رہے؟ اچھا وہ کھیر کو دیکھا تو قرآن کو یاد کر رہا، امام حسین کے شربت کو دیکھا تو قرآن کو یاد کر رہا، وہ چچا کا دیا ہوا کوکا کولا قرآن یاد نہیں آیا؟ ہم سب گھٹ 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 مار لیا، قرآن حدیث کو یاد نہیں کرا بھائی۔ شربت بولتے قرآن میں آئی، اینٹک آئٹم ہے، یہ مینٹلی ریٹائرڈ ہے۔ عجیب و غریب جاہل قوم ہے، کہاں سے نکلی سمجھ میں نہیں آیا میرے کو اب تک۔ صحیح بول رہا ہوں، مسئلہ سمجھ میں تو آ رہا نا بھائی۔ دیکھو اگر شربت کو آپ قرآن میں ڈھونڈ رہے تو پھر کوکا کولا کو کہیں کو نہیں ڈھونڈے؟ اگر آپ کو کھیر پوری قرآن میں ہونا، حدیث میں ہونا، تو ولیمے کی بریانی، مرغ مسلم، ڈبل کا میٹھا، فروٹ کا میٹھا کھاتے وقت قرآن کو کہیں کو یاد نہیں کرے؟ ولیمے کے ٹیبل پہ بیٹھ کے بچے کے بابا کو بلا کے پوچھنا، عبدالجلیل صاحب کیا جی تے چکن پکائیں تمہیں، قرآن میں ہے نہیں نا؟
انہوں گردن میں ہاتھ دے کے شادی خانے کے باہر لا کے چھوڑتے نا. اور میری نظر میں آپ ایک بہت بڑا جملہ بول رہا ہوں، سنو اچھی طریقے سے. میری نظر میں سب سے ہولا ہے وہ شخص جو ان کے سوالات سنتا، علماء سے پوچھتا. ماں کا ماں بیٹنگ کرو یارو، کیا سوالات کر رہے ہیں؟ جیسی بولنگ ویسی بیٹنگ. بات سمجھ میں آئی؟ ان کے سوالوں میں نقل کہاں سے لائیں گے میرے بھائی؟ دیکھو میرے بھائی، آج آپ کے پاس ایک اچھی چیز بنی ہوئی ہے جو سب میں. اب میں آیا، ہمارے وکیل صاحب سعید صاحب کے مکان پہ ٹھہرا ہوا تھا. بیچارے کیا کرتے، مولانا صاحب حیدرآباد سے آئے، ہماری دعوت قبول کرے، بڑی تکلیف اٹھا کے آئے، بہت دور سے سفر کر کے آئے. کیا کرتے بیچارے، جو اچھے سے اچھا آئٹم ہے وہ بناتے، مولانا کو کھلاتے. نہیں کرتے؟ اچھے سے اچھا آئٹم بنا کے کھلانا محبت کی علامت ہے. کس کی علامت ہے بولو؟ اچھا جان دو، اب مولانا ہے تو مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا. کیا ہوا؟ بہت سمجھدار لوگ ہیں آپ لوگ، ماشاءاللہ. داماد کے پاس سسور جی آئے رہنے کو. سسور جی آئے، اب انہیں سسور جی کو دیکھا تو بولا بیگم تمہارے ابا کبھی نہیں سوائے بیگم. انہوں بولے زیادہ آئے تو تم پریشان ہو جاتے، بول کے بہت لیٹ آتے جی. انہوں تو بولے بیگم اب آئے سوتے کو کچھ بھی اچھا کھلائیں گے. کیا کھلاتا اچھے سے اچھا بولو آپ؟ مرغی. اس سے اچھا آئٹم ہی نہیں ہے کچھ بھی. نہیں بھائی، سب سے بہترین آئٹم کا نام مرغ مسلم ہے. جاتا مرغی لاتا، پکاتا، کھلاتا، کھاتے ہوئے سسرے دعا دے رہے، اللہ میری بچی کو ہمیشہ سکھ رکھ، میری بچی کا سہاگ اجڑنے نکو دے، اس کو ٹرین کے نیچے نکو آنے دے، اس کو بس کے نیچے نکو مرنے دے مولا، اس کو سلامت رکھ بول کے دعا دے رہے. کئی کو کھلایا تو دعا نکلی. بات سمجھ رہے میرے بھائی آپ؟ اجی دیکھو، اچھی چیز کھلانا محبت کی علامت ہے. کس کی علامت ہے بولو؟ ارے ہمارے نبی سے محبت ہے اس لیے کھیر پوریاں بنا رہے ہیں. ہمارے امام حسین سے محبت ہے اس لیے شربت بنا رہے ہیں. غوث اعظم سے محبت ہے اس لیے بکرے کی بریانی بن رہی ہے. امام حسین سے محبت ہے اس لیے فاتحہ ہو رہی ہے. اہل بیت سے پیار ہے اس لیے کھا بھی رہے ہیں، ان کا صدقہ کھلا بھی رہے ہیں. اب تو اس کو قرآن میں کہیں کو ڈھونڈ رہا رے؟ بات سمجھ میں آئی بھائی؟ ہر مسئلے کو قرآن میں پوچھنا جہالت ہے. خالی یہی چیزیں پوچھنا، پورے آئٹم قرآن میں پوچھنا. پان کھا لے رہا، قرآن حدیث یاد نہیں آ رہی. چائے پی لے رہا، قرآن حدیث نہیں آ رہی. کوکا کولا یوز کر رہا، قرآن حدیث یاد. نیسکیفے، قرآن حدیث یاد نہیں آئی بھائی. تو اس لیے میرے بھائیو، اللہ کے واسطے ان کے چکروں میں نکو پھنسو. یہ بہت خطرناک قوم ہے. یہ بڑے بڑے ڈاکٹروں کو جیب میں ڈال لی سو ہے، انجینئروں کو جیب میں ڈال لی، وکیلوں کو جیب میں ڈال لی، چیف منسٹروں کو جیب میں ڈال لی سو قوم ہے. تو اس لیے ان کے پیچھے آپ مت جاؤ، اپنے ایمان کو بچاؤ. ان کے سوالوں میں مت پھنسو. اور ان کا سوال پورا جہالت کا مرکز رہتا. ایک ایگزامپل دے تو ان لوگوں کے سوالات کیسے ہے. ایک مثال دیتا ہوں، پورا مسئلہ سمجھ میں آ جائیں گا آپ کو. ایک پورنا کا نوجوان اٹھا، وہ کھمبے کا نے ٹھہرا. اجی پیچھے نہ کو دیکھو، مثال دے رہا ہوں، تم لوگ بھی یارو مثال دے رہا ہوں جی. بہت تو بہرحال پوچھا، مول صاحب آپ حیدرآباد کے کہتے نا؟ میں بولا جی ہاں. مول صاحب وہ حیدرآباد میں چار مینار ہے کہتے نا؟ میں بولا جی الحمدللہ ہے. مول صاحب وہ گچی کا بنا ہوا ہے کہتے نا؟ بولا جی ہاں گچی کا بنا ہوا. مول صاحب وہ وہاں کے جو قلی قطب شاہ بادشاہ انہوں بنائے کہتے نا؟ بولا جی ہاں انہوں بنائے. 450 سال پرانا ہے کہتے نا؟ مول صاحب بولا جی ہاں 450 سال پرانا ہے. اچھا مول صاحب وہ جب چار مینار بنا تو آپ کہاں تھے؟ اب پورے لوگ بولے ارے انہیں صحیح بھی پاگل ہی جی دکھ رہا ہے یارو. کیونکہ بعض سوال کرنا پاگل ہونے کی علامت ہوتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ بعض سوال پاگل ہونے کی دلیل بنتے ہیں. تو اب انہیں پوچھ رہا مول صاحب آپ کہاں تھے؟ کیونکہ یہ سوال پاگلوں کا ہے. کیوں؟ میں پیدا ہوا 35 سال پہلے، چار مینار بنا 450 سال پہلے. وہ چار مینار سے میرے کو کیا تعلق ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ اسی طرح یہ کھیر پوریوں سے وہ قرآن کو کیا تعلق ہے؟ یہ غلاموں کی عقیدت ہے کھیر پوریاں بنا رہے. ارے تو نہیں پیتا کھیر، نکو ڈر. تو روزانہ کوکا کولا پیتا نا، میں اس پہ فاتحہ دیتا ہوں، وہ پی.
ٹینشن کا ہی گرے بھائی. ابھی جیسے ہمارے مولانا صاحب اعلان کرے ایک جو ہے مسئلہ گشت کر رہا, حضور کی ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے, اعلیٰ حضرت فتوی رضویہ میں لکھے. ہمارا کوئی انکار نہیں ہے, اعلیٰ حضرت 8 ربیع الاول لکھے ہوں گے, میں دیکھا نہیں, انہیں بازو والا بولے تو بول رہا ہوں 8 ربیع الاول. چل پکڑ لے اعلیٰ حضرت کی بات 8 ربیع الاول. بعض علماء کیا کرے 13 ربیع الاول بھی لکھے حضور کی ولادت, بعض علماء 9 ربیع الاول بھی لکھے, بعض علماء 15 ربیع الاول, بعض علماء 21 ربیع الاول بھی لکھے, مگر جمہور علماء کا اتفاق 12 ربیع الاول پہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ 6 ربیع الاول بھی لکھے, بعض علماء 1 ربیع الاول بھی لکھے. پورے لکھنے والے سنیہ ہی 6. تاریخ پہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر ولادت پہ اختلاف, تاریخ پہ اختلاف ہو سکتا ہے مگر ولادت پہ اختلاف نہیں ہو سکتا. تو بہرحال میں بولا اچھی بات ہے رے بھائی, تو اعلیٰ حضرت کو دلیل بنایا نا 8 ربیع الاول لکھے بول کے جی آؤ. تو بولا ٹینشن کا ہی کو 8 کچھ نکالیں گے جلوس, چلا جا. 8 کو نکالنا 12 کو نکالنا مقصد نہیں ہے, جلوس نکالنا مقصد ہے. غلامی کا ثبوت جلوس سے ملتا ہے. ہم جلوس اس لیے نکالتے ہیں کیونکہ نبی نے بتایا ہے, نبی سے اپنے آپ سے زیادہ محبت کرو, اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرو, اپنی بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرو, اپنے ماں باپ سے زیادہ, آمنہ کے لال سے محبت کرو. اسی محبت کا نام ایمان ہے. تو ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا اب 12 ربیع الاول ہو یا 8 ربیع الاول ہو یا 15 ربیع الاول ہو, تو لے آ وہی تاریخ کو پورنا میں جلوس نکلے گا تاکہ معلوم ہو جائے ہم اپنے بیٹے کا نہیں, اپنے باپ کا نہیں, اپنے چچا کا جلوس نہیں نکال رہے ہیں, آمنہ کے لال کا جلوس نکل رہا. مسئلہ سمجھ میں آ میرے بھائی, 12 کو نکو تو 8 کچھ نکال, پورے علماء آنے کو تیار ہے. ارے ہم لوگ روزانہ میلاد منانے تیار ہے, تو کیا 12 کے 13 کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں؟ پیارے بزرگوں اور دوستو, یہ عجیب و غریب قوم ہے. نکال نہیں, وہ حضور کی وفات کی تاریخ ہے, یہ ولادت کی ہے, جان دے, چھوڑ دے 12 کو, 8 کو چل. پوچھو کل نکالتا کیا؟ ان کے سوالات سن کے ڈرو نہ کو میرے بھائی, یہ قوم بہت بھیانک قوم ہے. امریکہ پریشان ہے جی, انہیں بول رہا ہے 1 گھنٹے کے اتنے پیسے ملتے ہیں, لوگ گھنٹے کے حساب سے کما رہے ہیں, انہیں 40 دن بھاگ جا رہا. حصہ کیا ہے پوچھ رہا امریکہ. پیارے بزرگوں اور دوستو, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ان کی باتوں سے بچو. تو میں عرض کر رہا تھا, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو آقا علیہ السلام نے کیا پڑھا؟ ربی حبلی, ذرا زور سے بولیں اور ذرا زور سے بولیں. امتی وہی بول سکتا ہے جو نبی بن کے پیدا ہو رہا ہو, جو نبی بن کے جلوگر ہو رہا ہو, جو نبی بن کر آ رہا ہو. اب آؤ پیارے بزرگوں اور دوستو, اب ذرا غور کرتے ہیں, نبی بن کے تو پیدا ہوئے ہیں, لیکن نبی ہیں کب سے؟ نبی کب سے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, رسول اللہ محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ, محمد الرسول اللہ. میں بار بار یہ جملہ اس لیے دوران ذہن میں بٹھاؤ, محمد الرسول اللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. کون بول رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ کا کلمہ پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ محمد ابھی دنیا میں بشری لباس پہن کر نہیں آئے, مگر وہ نور محمد نبوت کا لباس پہن کر بیٹھا ہوا ہے, رسالت کا لباس پہن کر بیٹھا ہے. اسی لیے عیسیٰ بول رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. پھر ان سے پہلے دیکھو موسیٰ بول رہے ہیں محمد اللہ کے رسول ہے. پھر ان سے پہلے سلیمان نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے. ان سے پہلے اسحاق نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے. ان سے پہلے حضرت اسماعیل نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے. ان سے پہلے ابراہیم نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے. ان سے پہلے حضرت آدم نے بولا محمد اللہ کے رسول ہے. تو پتا چلا سارے انبیاء آئے
مگر میرا نبی رسالت کی منصب پہ فائز ہے، میرا نبی نبوت کا لبادہ اوڑھ کے بیٹھا ہے۔ کب سے ہے؟ موسیٰ سے پہلے میرا نبی نبی ہے، حضرت سلیمان سے پہلے میرا نبی نبی ہے، حضرت ابراہیم سے پہلے میرا نبی نبی ہے، حضرت آدم سے پہلے میرا نبی نبی ہے۔ اور کب سے ہے؟ اور آگے چل کے دیکھے، اور آگے چل کے دیکھے تو فرشتے پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پتا چلا محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ فرشتے بتا رہے ہیں۔ جنات نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر حضرت آدم نے کہا میں نے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جب سے عرش بنا ہے میرا نبی اس وقت بھی نبی اور رسول تھا۔ پھر اب مجھے کہنے دیجئے کب سے رسول ہے؟ کب سے رسول ہے؟ تو خدا کی قسم میرا نبی اس وقت سے رسول ہے، میرا نبی اس وقت سے نبی ہے جب ابھی وقت نہیں بنا تھا، جب ابھی سورج نہیں بنا تھا، جب ابھی چاند نہیں بنا تھا، جب ابھی شمس نہیں بنا تھا، جب ابھی زمین نہیں بنی تھی، جب ابھی آدم نہیں بنے تھے، جب ابھی انسان نہیں بنے تھے، جب ابھی جنات نہیں بنے تھے، جب ابھی کچھ نہیں تھا، مگر میرا نبی نبی تھا۔ آپ پوچھے کیسے تھا؟ تو رب جواب دے رہا ہے کنتو کنزم مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو بس میں نے چاہا، فعرفتو میں پہچانا جاؤں، میں پہچانا جاؤں۔ کوئی مجھے خدا کہے، کوئی مجھے رب کہے، کوئی مجھے رحمان کہے، کوئی مجھے رحیم کہے، کوئی مجھے ستار کہے، کوئی مجھے غفار کہے، کوئی مجھے رب کہے، کوئی مجھے داتا کہے، تو میں نے کیا کیا؟ فخلقت محمد، محمد کو پیدا کیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن آمد مصطفیٰ، جشن میلاد النبی، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جو ذات اقدس فخلقت محمد کی شکل میں پیدا ہوئی، وہ نبوت اور رسالت کا مرکز و محور بن کے پیدا ہوئی۔ بات سمجھو نوجوانوں، بات سمجھنے کی ہے، لوگوں نے سمجھا نہیں، جس کی وجہ سے آج وہابی بن گئے۔ آپ بنے، میں بنا، خیر ہم لوگ تو عجیب و غریب مسلمان ہیں، انسانوں سے بنے، بہت دیر سے سمجھتے، کل صبح کو سوچو جا کے۔ حضرت آدم جب بنے اللہ نے کیا کیا؟ مٹی، پانی، مٹی، پانی، آب اور گیل لیا، ان کا پتلا بنایا، ان کا جسد اقدس بنایا، اس میں روح ڈالی، روح نہ ٹھہری تو روح کے ساتھ نور محمد کو ڈالا۔ جب یہ ساری چیزیں ملی تو آدم بنے۔ پوائنٹ نوٹ کرو، حضرت آدم بنے تو مٹی ملی، مٹی تھی تو آدم ہوئے، پانی تھا تو آدم ہوئے، روح تھی تو آدم ہوئے، نور محمد تھا تو آدم ہوئے۔ یہ چیزیں پہلے سے موجود تھی، ان کو لیا گیا، آدم کو بنایا گیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، سمجھ جاؤ، خدا کی قسم زندگی بھر وہابی نہیں بنیں گے انشاءاللہ۔ بہت بڑی بات سمجھا رہا ہوں، یہ چیزیں پہلے سے تھی، اللہ نے لیا، آدم کو بنایا، لیکن ذرا غور کرو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ذات محمد پہلے نور محمد کی شکل میں تھا، یہ پہلے نور محمد تھا۔ جب یہ نور محمد تھا، جب اللہ نے اس کو بنایا تو اس وقت بنایا جب وقت بھی نہیں تھا، اس وقت بنایا جب سورج بھی نہیں تھا، جب کچھ بھی نہیں تھا، مٹی بھی نہیں تھی، پانی بھی نہیں تھا، روح بھی نہیں تھا، نور بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، شمس بھی نہیں تھا، قمر بھی نہیں تھا، نباتات نہیں تھے، جمادات نہیں تھے، حیوانات نہیں تھے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اللہ نے نور محمد کو بنایا، آدم کو بنایا تو مٹی تھی تو مٹی لیا تو آدم بنے، پانی تھا، پانی لیا تو آدم بنے، روح تھی، روح ملایا تو آدم بنے، نور تھا،
نور لگایا تو آدم بنے، مگر جب محمد کو بنایا کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، جنت بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، تو پھر نور محمد آیا کیسے؟ جب تھا تو آدم آیا، جب کچھ نہیں تھا تو نور محمد آیا کیسے؟ تو جواب ملا، رب نے کہا سب تھے تو آدم بنا، کچھ نہیں تھا تو محمد بنا۔ ہم نے پوچھا کیسے بنایا؟ تو رب نے جواب دیا، اپنا نور نکالا، سامنے رکھا، نام نور محمد رکھ دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، کیا کہنے، واہ واہ، اللہ نے اپنا نور نکالا اور سامنے رکھا، نام محمد رکھ دیا۔ اب ایسا نبی ملا تو اب میلاد کا جلوس نہیں نکالیں گے تو کیا ماتم کریں گے؟ نہیں بھائی، دیکھو ایک آدمی دواخانے میں کیا کر رہا، مٹھائی پہ مٹھائی، مٹھائی پہ مٹھائی، مٹھائی، ڈاکٹر سنو، ایک آدمی کیا کر رہا دواخانے میں، نرسوں کو مٹھائی بانٹ رہا، ڈاکٹر کو مٹھائی بانٹ رہا، خاندان والوں کو بانٹ رہا، محرے والوں کو بانٹ رہا، خلاخن کے لڈو بانٹ رہا دواخانے میں۔ ایک ہے کچھ بھی نہیں بانٹ رہا۔ مسئلہ کیا ہے؟ انہیں سب کو بانٹ رہا ہے، کس کو بھی نہیں بانٹ رہا۔ اندر جا کے غور کر کے دیکھے تو پتا چلا اس کے گھر میں کالا بیٹا پیدا ہوا، اس کے گھر میں نور والا پیدا ہوا۔ گورا بیٹا ملا تو انہیں ٹھہرنا نہیں جگہ پہ، بانٹتے جا رہا، کھلاتے جا رہا، کھلاتے جا رہا، کھلاتے جا رہا۔ واہ واہ، نہیں، گورا بیٹا ملا تو باوا ایسا چلتا تن کے، بات سمجھ میں آئی؟ اب تم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ جن کو گورے بچے ان کو تو سمجھ میں آ گئی۔ کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے، مسئلہ سمجھو، آپ ٹینشن نہ کولو، لے رہے ہیں کیا؟ مسئلہ سمجھو، جن کے گھر شیر جیسا بیٹا پیدا ہو، باوا کے ٹھکانے نہیں رہتے۔ ارے سارے نبیوں کا سردار یہ امت کو مل گیا، آپ ہمارے ٹھکانے کیسے رہیں گے جی؟ اللہ کا حبیب اللہ ہم کو دے دیا، ہم کنٹرول میں کیسے رہیں گے جی؟ اللہ کا نبی اللہ جس کو اپنے نور سے بنایا وہ ہم کو دے دیا، انہیں بولتا جلوس کو نکو نکلو، کیسا گھر میں بیٹھیں گے جی؟ انہیں بولتا کہ خاموش رہو، نہیں کرنا نہیں۔ ارے تو نہ کر، کیونکہ تجھے کوئی کالا ملا ہوگا، ہمیں کوئی کالا نہیں ملا، آمنہ کا لال ملا ہے، نبیوں کا سردار ملا ہے، انبیاء کا امام ملا ہے، رب کا حبیب ملا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اللہ کا حبیب مل گیا بھائی، او ہو، ساری کائنات جس کے قدموں کے صدقے میں بنی وہ نبی ملا۔ آپ کھیر پوریاں نہیں بنائیں گے تو کیا کریں گے اب؟ نہیں بھائی، نہیں خوشی ہے نا جی؟ آج آپ مسلمان ہیں، ہے پکا بولو جی، پھر اتنا ہلو بولے تمہیں کو ڈر ہوتا نا؟ مسلمان ہے نا؟ کائی کو مسلمان ہے بولو؟ آ گئے ٹینشن میں۔ دیکھو میرے پیارے بھائی، آپ لوگ عبد الجلیل صاحب کے یا کسی صاحب کے کسی مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے بلکہ مسلمان نہیں ہے، نہیں۔ آپ لوگ روزانہ آ کے نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں بلکہ مسلمان نہیں ہے، یہ غلط فہمی نکالو ذہنوں سے۔ آپ لوگ رمضان کے روزے رکھ رہے بلکہ مسلمان نہیں ہیں، آپ لوگ 2 کروڑ روپے زکوٰۃ دے رہے بلکہ مسلمان نہیں ہیں، پورنا میں رہتے بلکہ مسلمان نہیں ہیں، آپ حج کو گئے بلکہ مسلمان نہیں ہیں۔ پورے لوگ پریشان ہیں، اماں کیا خطرناک بول دے رہے ہیں بھائی، بہت خطرناک بول رہے ہیں۔ اب میں سوال کرتا ہوں، آپ لوگ بولنا، میں جو بولا وہ تم بولتے دیکھو۔ اب سے مسلمان نہیں، نماز پڑھنا مسلمان ہونے کی دلیل نہیں ہے،
قادیانی روزے رکھ رہا 30 کا 35 رکھنے کو تیار ہے انہیں. کیا کرتے مسلمان مانتے؟ ذرا بولو بھائی. تو پتا کیا چلا؟ روزے رکھنے سے مسلمان نہیں ہوتے. مسلمان کچھ اور چیز کا نام ہے. روزوں کا نام مسلمان نہیں ہے. زکات دینے کا نام مسلمان نہیں ہے. مہدی بھی یہاں زکات دے رہے ہیں. اتنی زکات دے رہے ہیں مہدیوں کے پاس زکات کے پیسوں سے 100 بچوں کے شادیاں ہو جا رہی ہیں. کیا کرتے ہیں مسلمان بول کے جنت میں لے جاتے ہیں کیا؟ زکات دینے سے کوئی مسلمان؟ پھر مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ داڑھی چھوڑنے سے بھی مسلمان نہیں. اہل حدیث یہاں تک چھوڑ رہا جی. میں ایک اہل حدیث کو دیکھا, اہل حدیث بولتے کہ ذرا میری طبیعت خوش ہو جاتی کیونکہ انہیں اینٹک پیس ہے نا انہیں. اب ایک بات سنا کے آگے بڑھتا ہوں پھر انشاءاللہ. ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا, عجیب و غریب اتفاق. حیدرآباد میں اکثر جلسے جو ہے, جو ہفتہ واری جلسے وغیرہ ہوتے ہیں, وہ 11 بجے 12 بجے تک ختم ہو جاتے. کوئی ایسا بڑا جلسہ ہے تو وہ رات میں 4 بجے تک چلتا ہے. تو اب ہمارا بھی ایسی ہفتہ واری پروگرام تھا, ختم ہو گیا, ذرا طبیعت تھکی ہوئی, 2 گھنٹے بیان کرے. ہمارے ایک نوجوان گاڑی چلا رہا, مبلغ میں پیچھے بیٹھا, ہم لوگ جا رہے ہیں اب اپنے گھر کو. 11 ساڑھے 11 ہو رہے ہیں. ٹریفک ذرا کم رہی تھی تو گاڑیاں ذرا اسپیڈ چلتے. ایک چچا حضرت گاڑی چلا رہے ہیں سامنے, ہم لوگ پیچھے سے جا رہے ہیں. تو یہ ایسا یوں نکل کے ایسا اڑ رہی. میں گھور کے دیکھا, بولا کیا رے ان کو سنگاں دکھ رہے ہیں. تو ہمارا مبلغ بولا نہیں مول صاحب سنگاؤں گا نہیں ہوتے, داڑھی ہے. ہاں بولا اتنی بڑی داڑھی پیچھے سے نکل رہی, ذرا بازو تو لے پوچھیں گے. بولے ارے داڑیاں تو یہاں بھی ہے نا جی, یہاں بھی داڑیاں. یہ جیسے داڑیاں, خدا کی قسم ایسی داڑیاں دنیا میں کہیں بھی نہیں, اتنے نورانی چہرے. ہم بھی داڑھی چھوڑے ہوئے ہیں, اوریجنل ہے. اب میں بولا بچے کو ذرا, بولا یہ بہت بڑی تھا کہ ذرا روک, بولے بازو روک, چچا کو روک, پوچھیں گے قصہ کیا آخر. بولا اچھی بات ہے, بول کے بازو ہلو دبا کے, 1 منٹ لیے انہوں بھی رک گئے. چچا کیا ہے یہ قصہ؟ سنت. بولا اماں کس کی؟ کس کی سنت رے اتنی بڑی؟ خدا کی قسم نبی کی سنت تو نہیں ہوتی. نبی اتنی بڑی داڑھی کبھی نہیں چھوڑے. 1.5 لاکھ صحابہ کی سنت نہیں ہو سکتی, اور کروڑوں اولیاء کی سنت نہیں ہو سکتی, لاکھوں اہل بیت کے افراد کی سنت تو نہیں ہو سکتی. میں خوب غور کر رہا تو میری عقل جواب دی, سنت ہے مگر نبی کی نہیں, سنت ہے مگر اولیاء کی نہیں, سنت ہے مگر صحابہ کی نہیں, سنت ہے مگر تابعیوں کی نہیں. یہ سنت یہودیوں کی ہے. کس کی سنت ہے؟ یہودیوں کی. میں بولا چچا وہ بچیوں کے بالاں چلے جا رہی, شیمپو پہ شیمپو چینج کرے تو نہیں آ رہی, ڈاکٹروں پہ ڈاکٹراں بدل دے رہے ہیں, ٹٹیوں پہ چھٹیاں لکھا رہے ہیں, بالاں جس کو آنا ہے جہاں سے آنا ہے وہاں سے نہیں آ رہے. تمہیں کو یہاں سے کیسا آ گئی جی اتنی بڑی داڑھی پہ؟ کون بولے رے کائی کو چھوڑا, یہ زمین پہ بوجھی ہے عذاب. سنت, اچھا سنت ہے تو جتنی بولی تھی چھوڑ لیتا. سنت لیمیٹڈ ہوتی. سنت کیا ہوتی بولو, ذرا زور سے بولو. لیمیٹڈ. سنت ہے بولے 1 ٹوپی پہنتے ہیں, سنت ہے بول کے 12 ٹوپیاں لگا رہے تھے. سنت ہے سرما لگانا آنکھ میں لگاتے, کلے پہ, ہونٹوں پہ, منہ پہ. صحیح. ارے بہت تم لوگا تو واقعی لوٹ کے ہنس رہے یارو, ٹو مچ کر دے رہے تم لوگا بھی. میں ہر جلسے میں بولتا ہوں ہنسو نکو لوٹو بولتا ہوں, تم لوگا تو لوٹنے کچھ تو لے ہوئے پورے. تو سنت ہے تو کیا کرتا, جہاں بولے سنت ہے آنکھ میں لگاتے ہے نا بھائی. سنت ہے لمیٹڈ ہے, سنت انلمیٹڈ نہیں ہے, یوں ہر جگہ. سنت ہے مسواک کرنا, اوپر کے دانتوں کو 3 بار, نیچے کے دانتوں کو 3 بار, ادھر 3 بار, ادھر 3, ادھر خصہ ختم, 1 منٹ لگتا مسواک کرنے. اب سنت ہے بلکہ ظہر سے عصر تک گھستے بیٹھتا.
سنت ضرور ہے مگر سنت کا مذاق نہ کوڑا، سنت کے ساتھ چچورا پنا مت کر. سنت ہے تو ایک مٹھی چھوڑ، 11 مٹھی چھوڑتا. عجیب قوم ہے بھائی، پاگلوں کا بازار ہے پورا. میرے کو آج تک سمجھ میں نہیں آئی یہ قوم، کئی کو نکلے، کہاں سے نکلے، کون نکالے، کئی کو آئے، کیا کرنا چاہ رہے ہیں، سمجھ میں نہیں آیا آج تک. نماز پڑھنے گیا تو چیخا مارا آوین. کس کو سنا رہا؟ محلے والوں کو، خدا کو. نماز کس کے واسطے پڑھ رہا؟ محلے والوں، پورنا والوں کے واسطے، خدا کے واسطے. ارے پھر خدا کے واسطے پڑھ رہا تو چیخنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہلو بولا تو بھی سنتا. بات سمجھ رہے بھائی؟ عجیب قوم ہے میرے بھائی، کیا سمجھ میں نہیں آتا. عجیب و غریب لوگ ہیں. ایک ہاتھ سے ہاتھ ملا رہے، کائی کو ملا رہا؟ ایک ہاتھ، 2 ملا رہے بھائی. ہاتھ ملانا عاجزی کی علامت ہے، تو ایک ملا کے یوں کئی کو تن جا رہا. مینٹلی ریٹائرڈ قوم ہے بھائی. میرے کو تو آج تک سمجھ میں نہیں آئی. آپ کو سمجھ میں آئی تو دن میں کچھ سمجھاؤ. ایک طرف ایک ہی بغل. اب اتنے کام آئے بولے تک فجر ہو جاتی، جان دو بس. پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال اللہ کے واسطے ان کے چکروں میں نہ کو پھنسو میرے بھائی. ایک اچھا مسئلہ یاد آ رہا، پھر سناؤں. میں ایک مرتبہ ہمارے مدرسے میں بیٹھا ہوا ہوں، ہمارا شاگرد آیا، آ کے بولا مول صاحب آپ لوگ جو نماز پڑھتے یہ نماز حدیث سے ثابت ہے کیا؟ پوچھا. اوفو اتنا بڑا ہوگا تو اب مول صاحب کچھ سوال کرتا. اور پھر کیا بول رہا؟ آپ لوگ آپ بولنا غیریت کی دلیل ہے نہیں، ہم لوگ بولے تو اپنائیت کی دلیل ہے. ہم بولے تو اپنے آپ میں ہماکون ہے، اپنے آپ میں ملا کے بات کر رہا. آپ بولا تو آپ الگ انہوں الگ نہیں. یہ قوم بھی ایسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، آپ صلی اللہ کے رسول بولے، اللہ کے رسول. ارے انہوں اللہ کے رسول ہے، وہ اللہ بول لیا. کیا بات ہے؟ تیرے کیا ہے تو بول. اللہ کے رسول ہے، اللہ بول لیا. محمد الرسول والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ بول لیا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، تے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کے ہے انہیں بول لیا. تیرے کیا ہے تو بول. یہی تو ہے اہل سنت. اللہ کے رسول، اللہ کے رسول، اللہ کے رسول نہیں کرے. ہم لوگ ایسے دیوانے بات ہے. ہم لوگ ہمارے رسول، ہمارے نبی نے کہا ہے، گناہگاروں کے آقا نے کہا ہے، ہم گناہگاروں کے داتا نے کہا ہے، بے کسوں کے کس نے کہا ہے، بے بسوں کے بس نے کہا ہے، غریبوں کے داتا نے کہا ہے، پورنا والوں کے آقا نے کہا ہے. ہم ہمارا نبی بولے. اور ہمارا نبی بولنے کا ایک فائدہ ہے، آپ زندگی پر بولتے رہو ہمارے نبی، ہمارے نبی، ہمارے نبی، ہمارے نبی، ہمارے نبی، ہمارے نبی. خبر میں جب وہ جل وگر ہوں گے، وہ ایک بار مسکرا کے کہہ دے میرا غلام بیڑا پار ہو گئے. کیا کہنے؟ بیڑا پار ہو جائے گا خدا کی قسم. محشر میں بول دے یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. سرکار بولے یہ میرا ہے. آپ زندگی پر بولتے رہو ہمارے نبی. اسی لیے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا اللہ کا نبی. نہیں بولے ہمارا نبی. کیا کہنے؟ ہمارا نبی بولنا جی. ہمارا بولتے رہے تو کیا ہوتا؟ اب سرکار کیا بولتے دیکھو بروز محشر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں ذرا سنو، تم جس سے سوالات کرے نا وہ میرا ہے، وہ میرا ہے، وہ میرا ہے. اگر سرکار ایک بار بول دیے تو بس قصہ ختم.
بیڑا پار. خدا کی قسم کوئی فرشتہ اب آپ کو ہاتھ نہیں لگاتا ارے سرکار کا ہے رے بھائی نکو, کہیں انہوں ناراض ہو جائیں گے تو اپنے پاران چل جائیں گے. چھوڑ دے اس کو, مارنے کے واسطے بہت ہے وہاں بازو والے, اس کو پیچھے کہیں کو پڑا, اس کو چھوڑ دے. بولے سرکار بولے انہیں میرا ہے. بولے اللہ. بات سمجھ میں آئی دوستو؟ اس لیے کیا بولنا چاہیے؟ ہمارا نبی. پیارے بزرگ اور دوستو, بہرحال قربان جائیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اپنے نور پاک سے پیدا کیا, اسی لیے حضور کو نور الہی کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ نور الہی. حضور اللہ کا نور ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکتا ہے سرکار کی غلامی اختیار کریں, سرکار سے محبت کریں, سرکار سے پیار کریں. آج ایک وعدہ کر لو نوجوانوں, کریں گے سرکار کی محبت میں کریں گے انشاءاللہ. سرکار کو چہرہ دکھانا ہے. کس کو دکھانا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پکا جب سرکار تمہارا چہرہ دیکھنے تمہارے گھر آ جائیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں, میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ. صلی اللہ علیہ. تم سرکار کی میلاد مناتے ہو اور سمجھتے ہو سرکار تم سے باخبر نہیں. کیا بات ہے, اللہ کے واسطے یہ نادانیوں کو چھوڑ دو. بہت اچھا نقطہ. خدا کی قسم تم سرکار کا نعرہ بھی لگاتے ہو, میرا نبی خبر رکھتا ہے. ایک سبحان اللہ. اجی ایک صحابی حضور کے گھر تشریف لائے, دربار رسالت میں, اور آ کر اسکن لگے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان. آقا ذرا یہ فرما دیں کہ جب میں اپنے گھر جاؤں تو سب سے پہلے کیا کروں؟ حضور نے کہا کہ جب گھر جاؤ تو سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو سلام کرو. صحابی یہ پوچھنا نہیں چاہتے تھے, کچھ اور پوچھنا چاہتے تھے, مگر سرکار ان کو بنیاد سے تعلیم دے رہے ہیں. پھر وہ صحابی اصل مدے پہ آگئے, بولے یا رسول اللہ جب ایسے وقت گھر جاؤں جب گھر میں کوئی نہ ہو تو کیا کروں؟ گھر جاؤ تو گھر والوں کو سلام کرو, اب گھر میں کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کروں؟ تو نبی نے کہا اپنے نبی پہ سلام کرو, اپنے نبی کو سلام کرو. اللہ اکبر کبیرہ. صحابی پوچھنے لگے یا رسول اللہ گھر میرا ہے, میں جاؤں تو سلام آپ پر کیوں؟ کیونکہ نبی کیونکہ صحابی یہ جانتے تھے میں پوچھوں گا نبی بولے گا, اور میرا پوچھنا نبی کا بولنا جب مل جائے گا تو حدیث بن جائے گی, حدیث بنے گی تو قیامت تک سب کو خبر ہو جائے گی. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ گھر میرا, جاؤں میں, سلام نبی پر کیوں؟ تو نبی نے کہا اس لیے کہ جب مومن کے گھر میں کوئی نہیں ہوتا تو اللہ اس کا رسول ہوتا ہے. اللہ 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 اور اس کا رسول گھر میں جل وگر ہوتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ جب اپنے گھر جاؤ کوئی نہ ہو تو نبی پر سلام کرو. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. تو پتہ کیا چلا, حضور مومنوں کے پاس رہتے ہیں اور آپ میلاد کا جلوس منائیں, سرکار آپ کو اپنے دیدار سے مشرف کرنا چاہیں کہ غلام نے آج میری میلاد منائی ہے, غلام میری آمد پر جشن منا کے تھک گیا ہے, آج اس کو چہرہ دکھا دیتا ہوں, آج اس کو دیدار کرا ہی دیتا ہوں. لیکن جب سرکار دیدار کرانا چاہیں گے, آپ کا چہرہ پورا گھوٹا ہوا ہے, پورا چھل چھل کے رکھے ہوئے ہیں, کیسا ہوں گا آپ ذرا بتاؤ مجھے. نوجوانوں غور کرو, سرکار تمہیں دیکھے اور تم عیسائیوں کی طرح چہرے بنائے ہوئے ہو, سرکار تمہیں دیکھے چہروں کے اوپر بے نمازی کی نحوست پڑی ہوئی ہو, سرکار تمہیں دیکھے اور تم نعوذ باللہ طہارت سے نعوذ باللہ محروم ہو. اے نوجوانوں, اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ ایسا نہ کرو. خدا کی قسم جب نبی تمہیں دیکھے تو کہہ دے کہ یہی میرا غلام ہے,
چہرے پہ سنت مصطفیٰ کی ہو، چہرے پہ نور نماز کا ہو، جسم پر طہارت نبی کے فرمان کے مطابق ہو، اور جب وضو سو جاؤ تو وضو کر کے سو جاؤ، اس نیت سے وضو کرو کہ سرکار کی آمد ہونے والی ہے، سرکار کے درشن ہونے والے ہیں، سرکار کی دید ہونے والی ہے، سرکار کی دید ہونے والی ہے، اس نیت سے وضو کر کے سو جاؤ۔ مسلمانوں اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ، اتنے بھی مت گر جاؤ کہ تمہیں نماز کو بلایا جاؤ اور تم وضو سے نہ ہو، طہارت سے نہ ہو، تمہارے چہروں پہ جو ہے نعوذ باللہ بے نمازی کی گندے اثرات چھلک رہے ہو۔ اللہ کے واسطے ایسے مت بنو، نمازی بنو۔ بنیں گے؟ چہروں پہ داڑیاں چھوڑو، چھوڑیں گے؟ میں ساری سنتوں کو چھوڑ کے یہ داڑھی کے پیچھے اس لیے کانسنٹریٹ کر رہا ہوں کیونکہ یہ داڑھی جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ بتاؤں کیسی نعمت ہے؟ یہ ایسی نعمت ہے آپ کو گناہ کرنے سے بچا لیتی، گناہ کرنے سے بچا لیتی۔ انہیں جو ہے بریک ہے، بریک، گناہ کرنے نہیں دیتی۔ آپ پوچھیں وہ کیسے؟ پورنا کی سینما تھیٹر میں ایک بچہ گیا جس کو اتنی بڑی داڑھی ہے، جینس پینٹ پہنا ہوا ہے، ٹی شرٹ پہنا ہوا ہے، تھیٹر میں ٹھہرا اور ٹھہر کے جو ہے ٹکٹ لینے کے واسطے لائن میں دو چار جنے دیکھ لیا، آ ہی لیا، جنہیں بھی آ گیا، پیچھے سے آواز مرشد، انہیں بحران، کس کو بول رہے ہیں؟ کس کو نہیں، تیرے کچھ بول رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ نہیں آئی؟ پھر اس کے بعد کیا، پیچھے سے آ رہے بولے او مرشد تم بھی ٹکٹ لینے گئے، ادھر ٹکٹ دے بھائی۔ انہیں بولا ہاں تو بھی آ گیا؟ انہیں بولا یہ ذلت کا فلم دیکھنے سے لائن کا یہ حال ہے، اندر گئے تو کیا ہوتا کی بول کے نکل گیا باہر۔ پتا کیا چلا؟ داڑھی گناہ سے بچا رہی ہے، داڑھی گناہ سے بچا رہی ہے، اور داڑھی ذلت سے بھی بچاتی ہے، لڑائی جھگڑے سے بھی بچاتی ہے۔ کیسا؟ پورنا کا ایک سیٹ BMW میں بیٹھ کے جا رہا، پیچھے سے ایک غریب مسلمان ماروتی کار لے کے جا رہا، وہ BMW والا بریک مارتی گاڑی جگہ پہ رک گئی۔ امریکہ کی، لنڈن کی گاڑی ہے وہ، جہاں بولے رکتی انہیں، یہ انہیں پیچھے کی انڈیا کی ماروتی سوزوکی لے کے جا رہا، رک رہی نے مارے تو جا کے پخ بول کے لگی اس انہیں کروڑ پتی سیٹ، انہیں بولا انہیں میری گاڑی کو پھگٹ میں ٹھوک دیا، خود نہ کر کے نہ کرا کے، خوب غصے سے اترا، انہیں جیم کر کے جا رہا تھا گھر کو، پہلوان غصے سے اترا، آج تو مار کے مجھ پھوڑ رہا تو میری گاڑی کو لگا دیا۔ جیسے ہی گاڑی میں سے اتر کے ادھر آیا، پٹ کھول کے اس کو باہر نکالا، انہیں نکلا اس کا نورانی چہرہ، داڑھی والا دیکھا، سیدھا چلا نا نہیں یارو بول کے چلے گیا۔ کیوں؟ داڑھی لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتی ہے، لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کرتی، بول رہا ہوں میں، پوائنٹ نوٹ کرو، داڑھی لوگوں کے غصے کو ٹھنڈا کرتی، مگر داڑھی خود آدمی کو گرم رکھتی۔ داڑھی والا کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، ہمیشہ گرم رہتا۔ اب سمجھے سو والے کی سمجھ ہے، نہیں سمجھے سو والے کا قصہ ہے، کل ملو سمجھاتا ہوں۔ بات سمجھ میں آئی؟ داڑھی پاور ہے، چھوڑو، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ اور سنو، دنیا کی ہر سنت یہیں رہتی، مسواک یہیں، ٹوپی یہیں، کرتا پیجامہ یہیں، سارے موزے، ہر چیز سنت یہیں، جانماز یہیں، مسجد یہیں، تلاوت سب یہیں۔ ایک سنت آپ کے ساتھ خبر میں چلیں گی، وہ سنت کا نام داڑھی ہے۔ کیا ہے ذرا بولیں؟ داڑھی ہے، اور سرکار کو آپ چہرہ دکھائیں گے، خبر میں سرکار کا چہرہ دیکھیں گے، سرکار کو چہرہ دکھائیں گے، اور آپ ایسی حالت میں لیٹے ہوئے ہیں، داڑھی چنی ہے، سرکار خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے اگر چہرہ پھیر لے، اب خدا کی قسم عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس لیے نوجوانوں داڑیاں چھوڑو، چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ داڑھی چھوڑے تو کیا ہوتا، آپ پارک کو بھی نہیں جا سکتے، آپ پارک کو بچوں کو لے گئے سمجھو، مرشد تو اللہ، بہت گناہوں سے بچا لیتی داڑھی۔
بہت گناہوں سے بچا لیتے. چھوڑ لیں گے انشاءاللہ, پکا وعدہ, پکا وعدہ انشاءاللہ. اب آؤ پیارے بزرگ اور دوستو, ایک بڑی پیاری بات سناتا ہوں, سننے کے موڈ میں تو ہے نا؟ قربان جائے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے اللہ رب العزت نے کیا نبی دیا بھائی, ہائے ہائے ہائے. قربان جائیں جو اس نبی کی عظمت کے, جو آمنہ کے گھر پیدا ہو رہا ہے, جو اللہ کا حبیب بن کے جلوہ گر ہو رہا ہے. وہ نبی کو اللہ نے عالم بنا کر پیدا کیا, علم بنا کر پیدا کیا. معزز سامعین اکرام, یہ جو وہابی بدعقیدہ لوگ ہیں نا, یہ اپنی کتابوں میں لکھے کہ نعوذ باللہ نبی ان پڑھ ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. آج ان لوگوں نے بعد نماز عصر جو کتاب پڑھی اپنی مسجدوں میں بیٹھ کے, جس کو منتخب احادیث کہتے ہیں, وہ کتاب میں دعوت و تبلیغ ایک باب ہے. اس باب میں دوسرے نمبر پر ایک آیت ہے. اس آیت کے ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے, ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے ایک ان پڑھ کو نبی بنایا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ ان کی کتابوں میں, جو آج میں اعلیٰ حضرت کے دور کی بات نہیں کر رہا. آپ بولیں گے مول صاحب پھر وہی پرانے فتوے نکال کے حسام الحرمین کی بات کر رہا ہوں. نہیں, خدا کی قسم میں آج کی بات کر رہا ہوں. آج بعد نماز عصر, بعد نماز عشاء, انہوں نے جو کتاب اپنی مسجدوں میں بیٹھ کر پڑھا ہے, اس کتاب میں انہوں نے لکھا ہے ہم نے عرب کے انہی ان پڑھوں میں سے نعوذ باللہ ایک ان پڑھ کو نبی بنایا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر اسی باب میں 6ویں 7ویں آیت کے ترجمے انہوں نے لکھا ہے, اے نبی آپ ان کے لیے اتنا مت پچھتائیے کہ کہیں آپ پچھتا کر مر نہ جائیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پچھتانا کس کو بولتے معلوم؟ ایک آدمی پوری زندگی شراب میں, جوئے میں, حرام کاری میں, برائی میں, گندگی میں گزار دیا, مرتے وقت اب بستر موت پر ہے, جب اس کو پچھتاوا ہوتا, اللہ میں اتنے گناہ کہیں کو کر لیا, میں اتنے گناہ کہیں کو کر رہا, میں نہیں کرتا تو اچھا تھا. یہ جو احساس ہو رہا, اس احساس کا نام پچھتاوا ہے. اور ان لوگوں ایسا گندا لفظ نبی کے لیے لکھے, اے نبی کہیں آپ پچھتا کر مر نہ جائیں. نعوذ باللہ. آپ اٹھا کر دیکھیں گھروں کو جا کر, اتنا بدترین درجے کا ترجمہ انہوں نے کیا. اور ان کا عقیدہ ہے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. نعوذ باللہ. میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, زندگی بھر کے لیے یہ ساری ان کی کدورتیں, ان کی غلاظتیں آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گی. ایک ہی مسئلہ بس. قربان جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و عظمت پر. آج وہابی علماء, وہابیوں کے پاس, اہل حدیث کے پاس, جو لوگ مسجدوں کے خطیب بنے, امام بنے, مدرسوں سے فارغ ہوئے, ان کو مولانا بولا جاتا. کیا بولا جاتا؟ بولو ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. مولانا بولتے ہیں, عالم صاحب بولتے ہیں, مولوی صاحب بولتے ہیں. عالم صاحب کس کو بولا جاتا ہے ذرا غور کر. اتنا بدترین درجے کا ترجمہ انہوں نے کیا. اور ان کا عقیدہ ہے نبی پڑھے لکھے نہیں تھے. نعوذ باللہ. میں آپ کو ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں, زندگی بھر کے لیے یہ ساری ان کی کدورتیں, ان کی غلاظتیں آپ کے ذہنوں سے نکل جائے گی. ایک ہی مسئلہ بس. قربان جائیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات و عظمت پر. آج وہابی علماء, وہابیوں کے پاس, اہل حدیث کے پاس, جو لوگ مسجدوں کے خطیب بنے, امام بنے, مدرسوں سے فارغ ہوئے, ان کو مولانا بولا جاتا. کیا بولا جاتا؟ بولو ذرا زور سے بولو, ذرا زور سے بولو. مولانا بولتے ہیں, عالم صاحب بولتے ہیں, مولوی صاحب بولتے ہیں. عالم صاحب کس کو بولا جاتا ہے ذرا غور کریں. عالم اس کو بولا جاتا ہے جو تفسیر پڑھا ہوا ہو, جو حدیث پڑھا ہوا ہو, جو قرآن پڑھا ہوا ہو, جو فقہ پڑھا ہوا ہو. جو تفسیر, حدیث اور فقہ پڑھ لے اس کو عالم بولا جاتا ہے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. یا جتنے لوگ بیٹھے یہ سب عالم ہیں, علماء ہیں. ان کو عالم, ہم کو عالم اس لیے نہیں بولا گیا
کہ ہم میتھس پڑھے ہوئے ہیں یا ہم زیولوجی پڑھے ہوئے ہیں یا ہم بایولوجی پڑھے ہوئے ہیں یا ہم جو ہے کسی اور ٹیکنالوجی کو پڑھے ہوئے ہیں، ہمیں اس لیے عالم نہیں بولا گیا، ہمیں اس لیے عالم بولا گیا کیونکہ ہم نے تفسیر پڑھا ہے، ہم نے قرآن پڑھا ہے، ہم نے حدیث پڑھی ہے، ہم نے حدیث کی تشریحوں کو پڑھا ہے، ہم نے فقہ پڑھا ہے، فقہ امام اعظم کو پڑھا ہے، فقہ امام شافعی کو پڑھا ہے۔ جو علم دین کو پڑھتا ہے اس کو عالم بولا جاتا ہے، جس کو سند ملتی ہے اس کو عالم بولا جاتا ہے۔ یہ اہل سنت میں بھی ہے، یہ بازو والوں میں بھی ہے۔ ذرا غور کرو، بازو والے مولانا بیان میں بول رہے ہیں نبی کو علم نہیں تھا، نبی کو علم نہیں تھا، نعوذ باللہ نبی ان پڑھ تھے، صرف بول ہی نہیں رہے بلکہ کتابوں میں قرآن کے ترجموں میں لکھ بھی رہے ہیں نبی ان پڑھ تھے، نبی کو علم نہیں تھا۔ لیکن آج دارالعلوم کنز الایمان کے اس جلسے سے یہ بات سن لو نوجوانوں، یہ بات تو سمجھ جاؤ گے کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہابی نہیں بن سکتے ہیں۔ کیا ہے عالم؟ بعض والے مولانا بولے حضور ان پڑھتے، میں پوچھا تو کیا ہے؟ بولے عالم۔ اچھا عالم ہے بلکہ لوگ مولانا بول رہے ہیں؟ بولے جی ہاں۔ میں بولا عالم کس کو بولتے؟ بولے میں نے تفسیر پڑھی، میں نے حدیث پڑھی، میں نے فقہ پڑھی، میں عربی گرامر پڑھا، میں منطق پڑھا، میں ادب پڑھا، اس لیے مجھے عالم بولتے۔ میں بولا یہ چاروں پانچوں کو بازو رکھ دے، بات کرتے ہیں صرف حدیث پر۔ کس پر؟ ذرا زور سے بولے کس پر؟ ذرا زور سے بولے کس پر؟ نہیں اتنا ہلو بولے تو نہیں کرتا میں تخیل۔ حدیث پر بات کرتے ہیں۔ میں بولا یہ جو تو حدیث پڑھا، تو بخاری شریف پڑھا، کس کا نام ہے؟ حدیث کا۔ مسلم شریف پڑھا، کس کا نام ہے؟ حدیث کی کتاب کا۔ ترمذی شریف پڑھا، کس کو کہتے ہیں؟ حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں۔ تو ابو داؤد شریف پڑھا، تو ابن ماجہ پڑھا، تو نسائی شریف پڑھا، یہ کس کو کہتے ہیں؟ بولے حدیث کی کتاب کو کہتے ہیں۔ میں پوچھا کہ اس میں کسی ملا کا کلام ہے یا کسی مولوی کا کلام ہے یا کسی حضرت جی کا کلام ہے یا کسی شیخ کا کلام ہے یا کسی سعودی کے کتے کا کلام ہے؟ تو جواب ملا نہیں نہیں، اس کے اندر مدینے والے رسول کا کلام۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ نبی کے کلام کو حدیث کہتے ہیں۔ سنو مسلمانوں، غور سے سنو، نبی کے کلام کو پڑھا، حدیث کو پڑھا تو یہ عالم ہوا۔ حدیث پڑھنے والے کو عالم، ان پڑھ کی ضد عالم ہے۔ اگر کوئی عالم ہے تو انہیں ان پڑھ نہیں ہو سکتا، کوئی ان پڑھ ہے تو انہیں عالم۔ جس کو آپ مولانا بول دیں اس کو ان پڑھ، جس کو آپ عالم بول دیں اس کو ان پڑھ۔ اب جس کو عالم بولے اس کو ان پڑھ نہیں بول سکتے، تو بازو والا اپنے آپ کو عالم بول رہا ہے، مطلب وہ علم والا ہے۔ تو اس نے کیا پڑھا؟ حدیث پڑھا، حدیث پڑھنے سے عالم ہو گیا۔ میں پوچھا حدیث کس کو بولتے؟ نبی جو کہہ دے وہ حدیث، نبی جو کہہ دے وہ حدیث، نبی جو کرے وہ حدیث۔ نبی کا کہنا حدیث، نبی کا کرنا حدیث، نبی کا قول حدیث، نبی کا فعل حدیث۔ اور نبی کہنا اور کرنا ضروری نہیں ہے۔ نبی مدینے میں بیٹھے ہیں، صحابی کام کر رہے ہیں، نبی نے صحابی کے کام کو دیکھا اور خاموشی اختیار کر لی، نبی کی خاموشی کی وجہ سے صحابی کا عمل حدیث، سکوت مصطفیٰ حدیث، فعل مصطفیٰ حدیث، قول مصطفیٰ حدیث۔ ذرا غور کرو نوجوانوں، میرا نبی جو کہہ دے وہ حدیث ہے، میرا نبی جو کرے وہ حدیث ہے۔ میرا نبی خاموش بھی بیٹھ جائے تو خاموش بیٹھنا حدیث ہے۔ تو مجھے کہنے دو، جو نبی کے قول کو پڑھ لے وہ عالم ہے، جو نبی کے فعل کو پڑھ لے وہ عالم ہے۔ ارے تو قول و فعل کو پڑھ کے عالم بن گیا تو قول بولنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا، عمل کرنے والے کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ جو نبی کہتا ہے تو اس کی علم کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، جشن عید میلاد النبی۔ میں نے کہا سن سن، بے شک میرا نبی عالم نہیں ہے، عالم نہیں ہے، کیونکہ عالم اس کو کہتے ہیں جو علم کو پڑھتا ہے۔
تو میرے نبی کو عالم کیسے کہتا؟ کیونکہ میرا نبی تو علم بن کے پیدا ہوا ہے. جو میرے نبی کو پڑھتا ہے وہ عالم بن جاتا ہے. جو میرے نبی کو دیکھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے. جو میرے نبی کو چاہ لے وہ عاشق بن جاتا ہے. جو میرے نبی کو مان لے وہ جنتی بن جاتا ہے. میرا نبی تو علم بن کے پیدا ہوا ہے. تو آپ کو دارالعلوم کنز الایمان میں جس علم کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ علم مصطفیٰ کی طرف بلایا جا رہا ہے, علم قرآن کی طرف بلایا جا رہا ہے. سنو نوجوانوں, ان جاہلوں نے کیا کیا نہیں کہا. نبی پر ایسی ایسی انگلیاں اٹھائی کہ انہوں نے نعوذ باللہ امت کا دماغ خراب کر دیا, امت کے ایمان کو تباہ کر دیا, امت کے اندر نعوذ باللہ انہوں نے خرافات کو پیدا کر دیا, امت کو سوال کر کے بہکا کے چھوڑ دیا. آؤ نوجوانوں, میں ایک اور مسئلہ سمجھاتا ہوں, ذرا سمجھ لے. میرا نبی کیا خوب علم والا ہے. ایک صاحب پوچھے, اچھا مول صاحب نبی عالم ہے, نبی علم ہے, نبی علم ہے, نبی کو علم تھا تو پھر نبی کون سے مدرسے میں پڑھے؟ چلر لوکل مائنڈ. کون سے مدرسے میں پڑھے؟ پیارے بزرگ اور دوستو, ارے دیوانے, مدرسے کو وہ جاتا جو محتاج ہوتا ہو, جو نظر ڈال دے تو مدرسوں کے علماء پیدا ہوتے ہوں, وہ کسی مدرسے کا محتاج نہیں ہوتا. پھر بولے کہاں پڑھے؟ ہم بولے سن, کہاں پڑھے ہم بتاتے ہیں. علماء اہل سنت سے پوچھ, سوال علماء سے کرنا. کس سے کرنا؟ یہاں پان ڈبے پہ ٹھہر کے سوال کر رہے ہیں, ترکاری کی بنڈی پہ سوال کر رہے ہیں, پیاز کی بنڈی پہ سوال, گوشت کی دکان پہ سوال, چکن سینٹر پہ سوال. انہیں کہاں سے جواب لا کے دیں گا؟ اس کو چکن کا ریٹ پوچھ, کل 150 روپے تھا آج کیا ہے. نہیں بھائی, اس کو پوچھ رہا. حضور کو علم تھا حدیث میں ہے کیا؟ اس کو حدیثہ معلوم رہے تو چکن سینٹر کا ہی کو ڈالتا تھا, مولانا بن جاتا تھا. جاہل قوم بھائی, بیکار قوم. ایک بات ذہن میں آ رہی ہے, حیدرآباد میں ایک بہت بڑی مسجد ہے جس کا نام مکہ مسجد ہے. معلوم, ہندوستان کے دوسرے نمبر پہ وہ مسجد, دہلی کی جامع مسجد کے بعد پھر حیدرآباد کی مکہ مسجد ہے. مکہ مسجد میں ایک صاحب نماز پڑھے, اچھی داڑھی, گھنے گھنٹے, کالا گھٹا, لمبا کرتا, نماز پڑھ کے بیچارے باہر نکلے. بازو ہوٹل میں چائے وہی سب پی لیے. 15-20 منٹ کے بعد ایک آٹو والا بیچارہ اندر مکہ مسجد میں سے نکلا. انہوں ہاتھ بتائے, افضل گنج ایک علاقہ ہے وہاں جانا تھا. بولے میں وہاں چھوڑ دیتا کیا؟ بولے چچا بیٹھو. بولا بیٹھتے کہ چچا خاموش بیٹھنا نہیں, کھٹکے مار مار کے عادت ہے ان کو. کہاں خاموش بیٹھتے ہو نا؟ پوچھے میاں وہ میں تو نماز پڑھ کے نکلا, 20-25 منٹ ہو گئے, تم کیا کر رہے تھے اتنی دیر؟ تو انہیں بولا حضرت وہ اندر فاتحہ پڑھ کے سلام پڑھ کے سرکار کے آثار مبارک ہے زیارت کرا, سرکار غوث پاک کے آثار ہے ان کی زیارت کر کے نکلا ہوں. بولا بولتے کہ چچا کو آگا ٹینشن. انہوں نے فاتحہ بھی دیتا کہتے, سلام بھی پڑھتا کہتے, آثار مبارک کی زیارت بھی کرتا کہتے. چچا پوچھے بابا وہ فاتحہ دینا سلام پڑھنا قرآن حدیث میں ہے کیا؟ پوچھے. پھر وہ پرانے باتا. اب انہیں حیدرآباد کا جیسے ہی سنا وہ ہسا, آٹو انکنٹرول ہو گیا. انہوں پیچھے کندھے پہ ہاتھ رکھے, رہے بابا ذرا سنبھال کے چلا, پولیس والا سامنے ٹھہرا, لگا دیں گا کہیں, پھگٹ کے جیل میں بیٹھنا پڑیں گا. کئی کو ہنس رہا. بہت مشکل سے آٹو کنٹرول کر کے بازو لے کے اترا, پیٹ پکڑ لے کے سنبھلا. انہوں پوچھے میں ایسا کیا جوک کرا رہے تو جو اتنا ہنس رہا سو؟ میں پوچھا تو فاتحہ پڑھ کے آیا, سلام پڑھ کے آیا, قرآن حدیث میں ہے کیا؟ پوچھا. اتنا کہیں کو ہنس رہا. تو انہیں پوچھا چچا یہ تمہارا جو سوال ہے کسی جوک سے کم ہے کیا؟ جس میں کیا جوک ہے؟ تو بولے چچا اگر میرے کو اتنا معلوم رہتا کہ فاتحہ دینا قرآن میں کہاں ہے, سلام پڑھنا حدیث میں کہاں ہے, اتنا معلوم رہتا تو آٹو کہیں کو چلاتا, مولانا بن کے مسجد میں بیٹھتا تھا. یہ جاہل قوم بھائی سوالاں پورے آٹواں والوں سے, ٹھیلے والوں سے, بنڈی والوں سے کری. علماء سے کبھی سوال کری چنے قوم. یہ
کبھی علماء سے سوال نہیں کری. علماء کے پاس آ کے تو ایک مرتبہ بیٹھ جا, پھر دیکھتے تو وہاں بھی رہتا کیا. علماء کی صحبت میں بیٹھتی نہیں قوم, بس جہاں لوگ ہیں جہاں چورستے پہ دکھے وہاں شروع ہو جاتے. تو بہرحال پیارے بزرگوں اور دوستو, قربان جائے میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے. سوال کریں لوگ نبی کہاں پڑھے, تو ہم جواب دیں گے آپ پوچھ علماء سے. ترمذی شریف کی حدیث ہے. کیا حدیث ہے؟ ترمذی شریف کی حدیث ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے, میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا. ایک بار کی بات ہے کہ میں نماز پڑھ رہا تھا, میں حالت نماز میں تھا, مجھے اونگ نہیں آ گئی. سرکار کہہ رہے مجھے اونگ نہیں آ گئی. اللہ اللہ, قربان جائے میرے نبی کے اونگنے پر. حضور کہہ رہے مجھے اونگ نہیں آ گئی. جیسے ہی میں نے اونگا, دنیا کا ہر آدمی اونگتا ہے, اونگا تو اس کو خراٹے شروع ہو جاتے, بیلنس آؤٹ ہو جاتا, نماز میں گر جاتا. میرے نبی کہہ رہے مجھے اونگ نہیں آ گئی. اب انہیں وہاں بھی کوئی حدیث ملی تو خوش ہوگا, اللہ تیرا شکر ہے, دیکھے نبی نماز میں اونگتے تھے, ہمارے جیسے تھے. تو میں جواب دیا, رہے دیوانے, تو اونگا تو تیرے کو بیگم دکھتی خواب میں, نئے نئے جلوے دکھتے تیرے کو, مگر قربان جا میرے نبی کے, میرا نبی اونگا نماز میں ہے. نبی کہتے ہیں جیسے ہی مجھے اونگنی آئی, میں نے کیا دیکھا, رب کا نورانی جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. رب کا نورانی جلوہ میری آنکھوں کے سامنے ہے. میں اپنے رب کی نورانی صورت دیکھتا رہا, رب کے جلووں کو دیکھتا رہا, رب کی نورانیت کو دیکھتا رہا, رب کی محبتوں کو دیکھتا رہا, رب کی عطاؤں کو دیکھتا رہا, رب کی نورانی صورت کو دیکھتا رہا. پھر میں کیا دیکھتا ہوں, میرا رب اپنا دستے اقدس میرے سینے پر رکھتا ہے. اب وہ کیا رکھا اللہ جانے, کیا محسوس کیا نبی جانے, امت کو سمجھانے. نبی نے کہا اپنا دستے اقدس میرے سینے پر رکھا, تو میں کیا محسوس کرتا ہوں کہ رب نے اپنا سارا علم میرے اندر منتقل فرما دیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان مصطفیٰ, جشن عید میلاد النبی, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سنو دوستو, نبی علم ہے مگر کسی کا شاگرد نہیں ہے. کیوں شاگرد نہیں ہے؟ مثال کے طور پہ اگر کوئی یہاں پر اگر ایسا شخص ہو جو چیف منسٹر کو پڑھایا ہوا ہو, انہیں وہاں نیچے بیٹھتا, اے نقشبندی صاحب اپن اوپر, بولے ہاں کیوں, چیف منسٹر کے استاد ہے اپن. اوہو, جو چیف منسٹر کے استاد